کہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے ان میں امداد کی تقسیم کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اور میں یہ واقف کرانا چاہتا ہوں آپ سب کو کئی غریب بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام 14 برس سے جاری ہے، یہ سلسلہ جس کے ذریعے ہم ان اندھیرے گھروں میں علم کی روشنی کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جملہ قریب 15,000 سے زائد طلباء و طالبات کے مفت تعلیم کا انتظام ہم نے کیا ہے، اور کئی ہمارے بچے ہمارے اسکول سے 10ویں میں اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے انجینئرنگ، فارمیسی اور میڈیکل کالجز میں بھی داخلہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ ہم ایک مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اب تک ہم نے قریب 80,000 خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے ان کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا۔ بیوٹیشن، بیوٹی پارلر، مہندی ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، پکوان کے کلاسز، کینڈلز یا دوسرے کئی تربیت ہم نے دی، اور آج کئی خواتین اپنے گھروں میں روزگار حاصل کر رہے ہیں ہماری تربیت کی وجہ سے۔ اور پھر حالیہ عرصے میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگ کافی پریشان تھے، تو ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیا، اور صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں نہیں بلکہ شہر کے ہر علاقے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی بھوکا آواز دیتا تھا تو ہماری ٹیم اور ہمارے لوگ راشن کے کٹ لے کر ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کی مدد کرتے تھے، اور کھانے بھی ہم نے تقسیم کیے۔ لاک ڈاؤن کے وقت رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے افطار کا انتظام کیا، اور روزے داروں کو روزہ کھولنے کے بعد بھی طعام کا انتظام کیا۔ لاک ڈاؤن کے وقت ہم نے قریب 6.5 کروڑ روپیہ صرف کیا اپنی جانب سے، جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان خدمات کو قبول کرے۔ قابل مبارکباد ہے ساری ٹیم ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ جناب نور الدین اویسی ہمارے ٹرسٹی ہیں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے، انہوں نے بھی کافی محنت کی لاک ڈاؤن کے وقت، اور اس کے بعد میں یہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کے بعد سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر حیدرآباد کو۔ صرف چندرائن گٹا نہیں بلکہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا۔ 117 برس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی، جب طغیانی آئی تھی تو جتنی سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی اس سے دگنی سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ طغیانی آنے کے بعد ہی عثمان ساگر و حمایت ساگر اور موسیٰ ندی بنائی گئی تھی، اس وقت 15 سینٹی میٹر تھی، اور پھر یہ حالیہ عرصے میں جو بارش ہوئی تو قریب 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔
تو کافی تباہی بربادی ہوئی پورے شہر میں. تو اس وقت بھی ہم نے مجلس اتحاد المسلمین لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میدان عمل میں سرگرم رہی، متاثرین کی امداد کرتی ہوئی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہوئی. اور ہماری جانب سے جو بھی ممکن ہم نے کیا، اور یہ سارا کام صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا، اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا. اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی، بلا لحاظ مذہب و ملت. ہم نے ہر کسی کی مدد کی، ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی. اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے، ہم نے ان کی بھی مدد کی، چاہے وہ بہار کے ہو، اتر پردیش کے ہو، جھارکھنڈ کے ہو، کہیں کے بھی ہو. ہم نے ان کی مدد کی، جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا. اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی. یہ سلسلہ جاری رہا. اور پھر یہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے 33 اشیاء پر مشتمل 5000 کٹس قریب 2.5 کروڑ روپے کے ہم نے تقسیم کیے. 33 اشیاء اس میں تھیں. تو اناج تھا، اناج کے ساتھ کپڑے تھے، کپڑوں کے ساتھ برتن تھا، برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی. یہ ساری 33 اشیاء ہم نے دی، جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے، بڑوں کے لیے بھی کپڑے تھے، کرتے پیجامے، لنگی، اور اس کے ساتھ لیڈیز کے لیے میکسی بھی تھی. اور پھر لیڈیز کے لیے لیگنگز تھی، کرتیاں تھیں، بگونے تھے، پلیٹس تھے، رکابیاں تھیں، چمچے تھے، اور پھر گلاس بھی تھا. اس کے ساتھ چاول بھی تھا، آٹا بھی تھا. اور پھر ہم نے تیل، نمک، مرچی، ہلدی، یہ ساری چیزیں ہماری جانب سے جو کچھ ہو سکتی تھی ہم نے کی. بے شک ہماری ایک کوشش تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش میں کچھ لوگ چھوٹ گئے ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں، ہم انسان بشر ہیں. لیکن ہماری نیت تو یہی تھی کہ ہر متاثر کے گھر تک ہماری امداد پہنچے. اگر کہیں پر چھوٹ گئی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری نیت تھی کہ متاثرین کے در تک، دروازے تک دستک دے کر ہماری امداد کو پہنچائے. اور ہم نے وہ امداد بھی کی. اور اس کے بعد اب تک 15 میڈیکل کیمپس باشتراک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ادویات کا جتنا خرچہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے. اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے، وہ سارا خرچہ بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں. اور پھر ڈاکٹرز، اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، اویسی ہاسپٹل اور پرنسز اسرا ہاسپٹل کی جانب سے 100 ڈاکٹر ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ہم نے جملہ کل تک جو سالانہ بارکس میں کیمپ ہوا، دی، دوائیاں دی، اور بیماروں کو علاج کیا. اور ان کیمپس میں جو بہت زیادہ متاثر تھے، ان کیمپ سے ہم نے قریب 30 پیشنٹوں کو اویسی واسرا ہاسپٹل کو رجوع کیا. وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے. اور فری علاج کا ہم نے اہتمام و انتظام کیا، تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے، جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی، داخلے دواخانے کے ذریعے ان کی بیماری دور ہو سکتی ہے. تو ہم نے وہ کام بھی الحمدللہ کیا. اور اب تک یہ میڈیکل کیمپس پر ہم نے قریب 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ہم نے تقسیم کیا، خرچ کیا اس کیمپوں پر. کیونکہ جو بھی ہمارے کیمپ میں آیا، کم سے کم 600 روپے کی دوا اور زیادہ سے زیادہ 3000 کی دوائیں لے کر لوگ پیکٹوں میں اپنے ہاتھ میں گئے. دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر کام کرتے ہیں. اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہماری طاقت ہے، ہمارا کام ہماری پہچان بن کر
سارے لوگوں کو رشک کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خدمت گزار لوگ ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوتے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گنہگار بندے کو موقع دیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، نہ محتاج ہے نہ رکنے والا ہے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور آج اللہ نے ہم کو منتخب کیا اس عظیم کام کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5000 علیحدہ راشن کے کٹس بھی ہم بنائے، جس پہ قریب 8 لاکھ روپے کا صرفہ ہوا۔ اور آج جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم ان متاثرین کی مدد کریں گے جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھی، جنہوں نے اپنے گھروں میں سامان جمع کیا تھا اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے، لیکن پانی کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا۔ تو ہم ان غریب متاثرین جن کی شادیاں کھڑی ہوئی تھیں اور سامان متاثر ہوا، آج ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو شادیوں کے سامان کی مدد ہم قریب 23 لڑکیوں کو آج کے اس تقریب کے ذریعے کریں گے۔ اور پھر اس پانی میں اور سیلاب جیسی صورتحال میں کئی کاروں کو نقصان ہوا۔ پرائیویٹ کارز کو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں جو اوبر کے ہیں، اولا کے ہیں، جو گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، پانی ان میں داخل ہوا اور وہ گاڑیاں خراب ہوئیں، تو ویسی 46 گاڑیاں ہیں، کارز ٹیکسی ہیں، ان کے مالکین ہیں۔ آج ہم ان کو اپنی جانب سے امداد دے کر ان کے گاڑیوں کو پھر سے دوبارہ ٹھیک کریں گے، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر پھر سے اپنی روزی روٹی پہ کام میں لگ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آٹوز کے مالکین کی بھی مدد کریں گے۔ 36 ایسے آٹوز ہیں جو متاثر ہوئے۔ ہماری انکوائری کے بعد ہم ان آٹو والوں کو، ہم ان متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اور 29 کرانہ اسٹور، 29 کرانہ سٹورز ہیں جن میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا۔ ہم آج ان 29 کرانہ سٹورز، وہ جنرل سٹور جو چھوٹی دکانیں ہیں محلوں میں، بستیوں میں، ہم ان کو بھی آج اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے بائکس پر جو اولا اوبر ڈیلیوریز دیتے ہیں، چھوٹے بائکس ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی تھیں۔ تو ہماری انکوائری میں 5 ایسے بائکس پائے گئے جو متاثر ہوئے ہیں، ہم ان کی بھی آج مدد کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، اور ان مدد کے لیے ہم آدھار کارڈ طلب کر رہے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ طلب کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک فوٹو طلب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ایک درخواست لے رہے ہیں۔ ہماری کمیٹی جا کر تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد ہم مدد کر رہے ہیں۔ بے شک جتنا نقصان ہوا ہے، ہم اس نقصان کی مکمل بھرپائی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو مکمل مدد نہیں کر سکتے، لیکن اکبر الدین اویسی کا یہی مقصد ہے کہ پھول نہیں تو کم از کم پھول کی پکڑی ہی صحیح اپنے طرف سے تعاون کریں۔ بے شک بہت نقصان ہوا ہے سب کا، لیکن ہم ہماری طرف سے جو ممکن ہے کر رہے ہیں۔ اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائندگی پر پورے شہر حیدرآباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا 10-10 ہزار روپیہ متاثرین کو دینے کے لیے۔ اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور الحمدللہ قریب 18,500 لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے 10-10 ہزار روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے میں۔ اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہنچے۔ تو آج کی جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا، کاروں کا، آٹوز کا، کرانہ شاپس کا اور بائکس کا، اس کی لاگت
81,000 روپیہ ہو رہا ہے، اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی مجلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکنوں نے غیر معمولی کام کیا حافظ بابا نگر اور دوسرے متاثرہ علاقوں میں، کہ ان کی ٹیم نے جا کر ہر گھر میں دستک دے کر اگر کسی کے پاس فریج خراب ہوا تو فریج کو بنایا، واشنگ مشین خراب ہوئی تو واشنگ مشین بنائی، اور اگر پھر اس کے بعد چولہا خراب ہوا تو چولہا بنایا۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی امداد کے ذریعے ہم نے جملہ 410 فریجز ریفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیئر کیا، اور جو واشنگ مشینز کو ہم نے ریپیئر کیا وہ 340، اور گیس اسٹوو جو خراب ہو گئے تھے ان کو پارٹس ڈال کر ان کو بھی ریپیئر کیا، وہ 412 ہے، اور اس کے لیے جملہ لاگت جو خرچ آیا ہے وہ 4 لاکھ روپیے کا آیا ہے۔ وہ 4 لاکھ بھی آج ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے طوفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے، رات میں پانی داخل ہوا، صبح سے ہم پھر اپنی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے۔ ہم حافظ بابا نگر میں اور چندرائن گٹے کے دوسرے علاقے گلشن اقبال کالونی میں، نصیب نگر میں، پھول باغ میں، غازی ملت کالونی میں ہم نے اپنی جانب سے دودھ اور ڈبل روٹی ہر گھر میں جا کر ہم نے پہنچایا، اور مسلسل 7 دن تک ہم دودھ اور ڈبل روٹی مہیا کرتے رہے، پہنچاتے رہے۔ اس پہ ہم نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 20 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا۔ اگر لاک ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگا لے تو ہم نے قریب 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے۔ معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیب سے اپنی ذات سے 11 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں، یہ کام ووٹ کے لیے نہیں، یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کام اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، اور میری آخرت کو سودا سمجھ کر میں کام کرتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر آج حافظ بابا نگر ہو، گلشن اقبال ہو یا دوسرے متاثرہ علاقوں کو اگر لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جیسا صاف ہو چکا ہے، ستھرا ہو چکا ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملبہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ صرف حافظ بابا نگر اور گلشن اقبال چندرائن گٹے میں ہم 10,000 ٹن تو یہ طوفان کے بعد میں جو کیچڑ آیا تالاب سے
اور جو سامان جو خراب ہوا، جو پھینک دیا گیا تھا گھروں سے باہر، وہ قریب 10,000 ٹن کا کچرا تھا، کیچڑ تھا، اور نہ جانے اس میں اور کیا کیا چیزیں تھیں، جھاڑ تھے، بیل تھے، سب کچھ تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ڈیفنس DRDO کے دیوار کے پاس چٹانوں کی طرح بن گیا تھا سارا کچرا۔ تو وہ کچرے کو بھی ہم نے اٹھانے لگوایا، گلیوں کو صاف کروایا، ہر گلی 4 گلی کا ہم نے اسٹیمیٹ بنا کر کانٹریکٹر کو دے کر منظوری لی، اور ایک کانٹریکٹر سے 4 گلیاں 8 دن میں صاف کرانے کی منظوری ہم نے حاصل کی، اور 8 دن میں صاف کروایا۔ اور اگر سرکاری JCP اور دوسرے ان ملبے کو، اس کچرے کو، اس کیچڑ کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے تو ہم نے اپنی جیب سے بھی لگایا اور ہماری بستیوں کو، گلیوں کو صاف کیا تاکہ لوگ جو متاثر ہیں وہ واپس آئیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے، اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی، کمیٹی بنائی اور متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ اگر کوئی متاثر، حقیقی متاثر اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ حقیقی متاثر آج کی تقریب کے بعد بھی مایوس نہ ہو۔ اکبر الدین اویسی ہے، آ کر رجوع ہوئے، ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی۔ اگر واقع میں آپ متاثر ہیں تو آپ کو آپ کی امداد ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر تک ہم لا کر پہنچائیں گے۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا۔ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں۔ جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔ 25 برس ہونے آتے ہیں، وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ یہ بھی عمارت کھڑی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ ملت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا، لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں۔ میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو دعائیں آپ نے کی تھی جب میں دواخانے میں اپنی زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے بچے احسان مند ہیں، میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا فرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے، جتنا بھی دوں، سب کچھ دے دوں، اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں۔ خدا را
दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपनों और गैरों को पहचानो, मुंतशिर न हो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हालात चीख कर चिल्ला कर हमसे एक ही पैगाम दे रही है कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ, अपनों को पहचानो, गैरों के साजिशों का शिकार न बनो। तहमते इल्जाम लगते रहे हैं, लगते रहेंगे, हमको परवाह नहीं। हमारा मकसद काम है मुसीबत ज़दा लोगों का हाथ थामना है। हम मुसीबत ज़दा लोगों का हाथ थामते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ भी रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट व नकीब मिल्लत व हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुन, सुदूर मोतमदीन और चंद्रायन गुट्टे की आवाम की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूं कि बिहार की गैर मामूली तारीख साज कामयाबी पर हिंदुस्तान की सियासत में यह कामयाबी एक नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी, खिदमत करेगी। और वो लोग जो 70 बरस से नजरअंदाज हुए, हम उन लोगों के नुमाइंदा बनकर उनकी उम्मीद पे कामयाब उतरेंगे, उनकी तवक्कुआत पे उतरेंगे, हमारी जानिब से जो खिदमत है वो करेंगे। अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अब अल्लाह 2 मर्तबा मुस्कुराता है। एक मर्तबा उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह उसको ऊंचा करना चाहता है उस वक्त। और अल्लाह दूसरी मर्तबा उस वक्त मुस्कुराता है जब अल्लाह किसी को नीचा दिखाना चाहता है और दुनिया उसको उठाना चाहती है। तो इन 2 वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। मजलिस को नीचा दिखाने वालों, तुम कोशिश करते रहे, अल्लाह मुस्कुराता रहा और हमको नवाजता गया, हम आगे बढ़ते गए और हमारे ऊपर एतमाद अवाम का बहाल होता रहा। वो लोग जो हमको छोटी जमात कहते थे, आज बताओ कि वो कितने छोटे हो गए और मजलिस कितनी बुलंद हो गई कि हिंदुस्तान के 3 ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिहार की आवाम का शुक्रिया। और बिहार में 9 मुंतखबा मजलिस के अराकीन असेंबली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह एतमाद का सिलसिला और आगे बढ़ेगा और हम कामयाब व कामरान होते रहेंगे। आप तमाम का शुक्रिया कि आप आए यहां पर और इस तकरीब का हिस्सा बने। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे खिदमात को, हमारे काम को कबूल करे और आखिरत में हमको इसका अजर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।